السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا مہینہ ہے، ربیع الاول ہے، اور حضرت صاحب والسلام وہ عظیم شان والے ہیں کہ جن کا ذکر خیر ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو حضور کے تشریف لانے کی خوشخبریاں دیتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تمہیں کوئی مشکل، کو مصیبت، کو پریشانی آ جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مشکلات کو دور فرما دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جس وقت اپنی کشتی تیار کی، اس کشتی کے تختوں پر لکھا کہ محمد علی فاطمۃ شبرا شبیرہ، اور اپنی قوم کو بتایا کہ ہماری کشتی اگر کنارے لگے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے صدقے کنارے لگے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی ولادت پاک کی دعا مانگی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور بھیج انہی میں سے ایک رسول۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ تخت پر ساری زمین کا گشت کیا، تخت اڑ رہا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ علماء اور وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنات کناروں پر کھڑے ہوئے تھے، تخت ہوا میں اڑ رہا تھا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا کہ وہ زمین پر اترے، تخت زمین پر آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام حاضرین سے کہا کہ اس علاقے کو پیدل طے کرو۔ جب وہ میدان پیدل طے ہو گیا تو پھر تخت پر سوار ہو گئے، تخت پھر ہوا میں اڑنے لگا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اس میدان کو پیدل کیوں طے کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ادب اور احترام کی وجہ سے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کس بات کا ادب؟ آپ نے فرمایا کہ آج یہ جنگل ہے، ایک وقت آئے گا یہاں پر آبادی ہوگی اور اس کا نام مدینہ منورہ ہوگا، یہاں پر اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنی زندگی کا آخری زمانہ یہاں پر گزاریں گے، ان کا وصال بھی یہاں پر ہوگا اور ان کی قبر انور بھی یہاں پر بنے گی۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام احمد بھی ہوگا اور محمد بھی ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ ان کی ولادت کب ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تقریباً 1000 سال بعد ان کی ولادت ہوگی۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو خطبہ ارشاد فرمایا تو لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ ایک عورت نے اٹھ کر کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یا روح اللہ، بڑی مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے، بڑی مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو گود میں کھلایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میری ماں بڑی مبارک ہے، لیکن میری ماں کے بعد ایک اور ماں آنے والی ہے کہ جو اللہ کے آخری پیغمبر، رسولوں کے تاجدار کو اپنی گود میں کھلائے گی۔ تو پھر آپ نے حضرت صاحب والسلام کے اوصاف بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کسی نے اٹھ کر سوال کیا کہ آپ وہ ہیں کہ جن کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ میرے بعد تشریف لائیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو فقط بنی اسرائیل کے گھرانے کے لیے نجات بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن
جو میرے بعد مسیح تشریف لائے گا اللہ تعالیٰ اسے ساری کائنات کے لیے مبعوث فرمائے گا، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور انہی کی کوششوں سے ساری زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام محمد بھی ہوگا اور احمد بھی ہوگا۔ قرآن پاک کے 28ویں سپارے میں اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اے لوگو میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت صلی والسلام کی آمد کی بشارتیں اپنی اپنی قوموں کو سناتے رہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی قوموں سے کہتے رہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ہم آج کہتے ہیں کہ محبوب خدا تشریف لا چکے ہیں۔